back button. Nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء الأمثل فالأمثل، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مشن بیان ہو رہا ہے. اعلان نبوت سے لے کر غزوہ بدر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کے مختلف مراحل، کن کن مراحل سے گزر کر حضور کا یہ مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بدر تک پہنچا. اس کو گزشتہ کئی جمعات میں اختصار سے عرض کیا جا چکا ہے. گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہاں پر پالیسی کے طور پر اور اپنے مشن کو مضبوط تر کرنے کے لیے
4 اہم ترین کام فرمائے ہیں۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، جو باقاعدہ مرکز کی حیثیت تھی، مسجد بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، اور اسے اسمبلی ہاؤس کہیں جہاں سے پورے دنیا میں اسلام کے پھیلانے کے لیے مشورے کیے جاتے اور تجاویز عرض کی جاتی ہیں، اور ایسی تجاویز وہاں زیر بحث آتی جن تجاویز کی تائید عرش سے ہوتی۔ یہ تمام کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مرکز بنایا ہے اس کا نام مسجد نبوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد قباء کی بستی میں مسجد قباء بنائی، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے تو یہاں مسجد نبوی تعمیر کی، جو باقاعدہ طور پر اسلامی مرکز کی حیثیت اختیار کی جس نے۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام میں نے عرض کیا تھا، یہ فرمایا کہ انصار و مہاجرین، یعنی جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ والے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بلایا تھا انہیں انصار کہتے ہیں۔ ان کے درمیان بھائی چارے قائم فرمائے، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اس طرح مہاجرین و انصار کی اجتماعیت کا انتظام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسرا جو اہم ترین کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہود کے بڑے بڑے 3 قبائل رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کہ مدینہ منورہ کا مل کر دفاع کریں گے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا تو یہودی بھی ہماری مخالفت نہیں کریں گے، اور ان پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ انتہائی حکیمانہ اسلوب تھا جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام نے ان دشمنوں کے ہاتھ باندھ دیے، کیونکہ یہودی تو دشمن تھے، اگر ان سے معاہدے نہ ہوتے تو وہ سارے اکٹھے ہو کر کفار کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ تو اس طرح ان کو کنٹرول کر دیا، اور پھر انہوں نے اگرچہ معاہدہ توڑا لیکن اکٹھا نہیں، ایک ایک کر کے قبیلے معاہدہ توڑتے رہے، اور ان کو حضور علیہ السلام پھر یہاں سے نکالتے رہے، یہ در بدر ہوتے رہے، لیکن اکٹھے تینوں قبائل معاہدہ توڑنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں آئے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اہم ترین کام کیا ہے وہ اقدامی کام تھا کہ کفار مکہ کی اکانومی کو، معیشت کو، ان کی تجارت کے راستوں کو روکیں، کیونکہ وہ تجارت کر کے جو مال اکٹھا ہوتا پھر اس کو مسلمانوں کے خلاف صرف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشاروں کو بھیج کر ان کے راستے روکے، اور اسی کے نتیجے میں بدر ہوئی ہے، جس کا مختصر سا احوال آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی عظیم جنگ میں جو حضور کی قیادت میں لڑی گئی مسلمانوں کو تاریخ ساز فتح عطا فرمائی، اور کفار کو تاریخ ساز شکست میں مبتلا کیا۔ یہاں سے شکست کے بعد اب جو 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، ان کے ورثاء نے اور ان کے ہم نواؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بدر کا انتقام لیں گے، مسلمانوں سے بدر کا انتقام لیں گے۔ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں، اور پھر بدر کا انتقام لینے کے لیے
جب کافر اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو بدر میں تو کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ احد میں 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں جب یہ کافر بدر کا انتقام لینے آئے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد جنہوں نے میدان میں جنگ لڑی ہے ان کی تعداد 700 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کا اگرچہ ظاہری طور پر افرادی نقصان تو ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے، اور ان شہداء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی زخمی ہوئی۔ بظاہر بہت بڑی پریشانی ہوئی، لیکن کفار کو اللہ نے یوں ناکام کیا کہ وہ احد میں لڑ کے واپس چلے گئے، مدینہ منورہ کی طرف انہیں بڑھنے کی ہمت نہیں، بندے ان کے بھی مارے گئے، لیکن یہاں چونکہ مسلمانوں کی ایک اجتہادی خطا جو مسلمانوں کے ایک دستے سے ہوئی، اجتہادی خطا پر یاد رکھنا، اجتہادی خطا پر گناہ نہیں ہوتا، اجتہادی خطا پر اجر ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان ہوا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور حضور علیہ السلام خود زخمی ہوئے، اور آپ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما خذلوا وجہ نبیہم، کہ ان کافروں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کی یوں مدد پھر بھی فرمائی کہ کافر احد سے واپس گئے، مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے کی اللہ نے بات ان کے ذہن میں نہیں آنے دی، اور یہ بھی کہ اس موقع پر ابو سفیان جو اب رضی اللہ عنہ ہے اس وقت وہاں تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع میں کلمہ پڑھا تو پھر صحابی بن گئے، اس وقت ادھر تھے، اس نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شیطان نے صدا لگائی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، اس نے کہا حل فیکم محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب نہیں دینا، پھر کہا حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ دیکھیں میں ایک نظریے کی بات کہتا جاؤں، ابو سفیان اس وقت وہاں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی مخالف جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن اس کی زبان پر پہلا نام آیا کہ کیا تم میں محمد ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ محمد کے بعد ابو سفیان کی زبان پر فوراً دوسرا نام آیا، حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہیں کہ نہیں؟ ابو سفیان حالت کفر میں بھی یہ جانتے تھے کہ نبی کے بعد نمبر ہے تو ابو بکر کا، یہ بلا فصل ہے، ہر میدان میں اسے دشمن بھی مانتا رہا ہے۔ اور پھر اس نے تیسری بار کہا حل فیکم عمر، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابو بکر کے بعد نبی کا ساتھی عمر، آپ نے فرمایا کہ جواب نہیں دینا۔ اب اس نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے، اب اس نے نعرہ لگایا اولو حبل، اس کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ چونکہ حبل اور عزا اور لات و منات کو پوجتے تھے اور ان کو مشکل کشا اور مددگار سمجھتے تھے، تو اس نے نعرہ لگایا کہ حبل کی بلندی
اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حبل نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح ہو گئی، اور مسلمانوں کے 3 بڑے لیڈر ابو بکر عمر بھی مارے گئے معاذ اللہ، اور ان کے نبی بھی مارے گئے۔ تو نعرہ لگایا قولوا حبل، اور پھر کہا لنا عزانا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمیں اللہ نے عزا عطا، ہمیں عزا عطا ہوا، ہمیں عزا جیسی طاقت عطا ہوئی، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یہ بھی ایک بت کا نام ہے جس کو وہ پوجتے تھے۔ تو اپنے بتوں پر فخری انداز میں جب اس نے نعرے لگائے نا، آپ نے فرمایا عمر اب جواب۔ اس نے کہا تھا نا لنا عزانا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمیں اللہ ہمارا معبود، اللہ ہمارا مالک ہے، تمہارا کوئی مالک نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا قتلانا و قتلاکم سواء، چلے کوئی بات نہیں، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے تھے، اب تمہارے 70 مارے گئے ہیں، برابری ہو گئی ہے، 70 کے بدلے میں 70 مارے گئے، بدر میں ہمارے گئے، احد میں تمہارے گئے، برابری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، برابری نہیں ہوئی، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، بدر میں شہید ہو کر ہمارے 70 جنت میں چلے گئے، بدر میں شہید ہو کر، احد میں شہید ہو کر ہمارے 70 جنت میں چلے گئے، بدر میں مردار ہو کر تمہارے 70 جہنم میں چلے گئے۔ برابری کہاں ہوئی ہے؟ اس پر وہ گھبرائے کہ یہ تو زندہ ہے سارے۔ جب حضرت عمر نے نعرہ لگا دیا حضور کے کہنے پر، بہرحال وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑے بغیر بھاگ گئے۔ آگے جا کر انہوں نے سوچا کہ وہ اتنے بندے مارے لیکن کیا فائدہ ہوا، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا، مدینہ منورہ پر قبضہ تو کیا نہیں، چلو واپس چلتے ہیں اور مدینہ منورہ پہ قبضہ کریں۔ اب ادھر حضور کو بھی اطلاع ہو گئی۔ احد کے فوراً بعد حضور واپس مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ اب مدینہ منورہ پہ قبضے کا بڑا سنہری موقع ہے، مسلمانوں کے 70 بندے مارے گئے اور 70 کے قریب زخمی ہیں، تو پریشانی کے عالم میں اب ان پر قبضے کا بڑا سنہری موقع ہے، اب سارے جمع ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مشن نبوت کن مشکلات سے گزرا، آپ کا پیغام یوں نہیں پہنچا، حضور نے بھی بے مثال قربانیاں دی اور حضور کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے بھی بے مثال قربانیاں دی۔ اب حضور علیہ السلام کو بھی اطلاع ہوئی کہ کافر تو یہ پروگرام بنا رہے ہیں، وہ تو دوبارہ مدینہ منورہ میں حملہ کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو بتلایا اور صحابہ کی رائے لی گئی، اور جو بات صحابہ کو کہی گئی اور صحابہ کرام نے اس پر جو اپنا تأثر دیا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس سب کو قرآن بنا دیا ہے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ فرمایا جب الذين قال لهم الناس،
جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کنہیں نبی کے صحابہ کو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. فرمایا یہ لوگ جنہیں زخمی حالت میں اللہ اور اللہ کا رسول بلاتا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کے بدن پہ تیر و تلوار کے نشان ہیں، کسی کا بھائی شہید، کسی کا بیٹا شہید، کسی کے 2 بیٹے شہید، کسی کے 4 شہید، زخمی ہیں، زخم خوردہ ہیں اور غم زدہ ہیں. کئی جوان لٹا کے احد میں آئے ہیں، جسم کٹوا کے آئے ہیں، لیکن فرمایا جب بھی انہیں پھر اللہ کے رسول نے بلایا تو انہوں نے بلا تعطل لبیک کہا ہے. اور انہیں بتلایا گیا ان الناس قد جمعوا لکم، کہنے والے نے آ کے کہا نبی کے صحابہ یہ سارے کافر تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر نیٹو اتحاد بنا کے حملہ کریں گے. فخشوہم، ان سے ڈر جائیے، ڈر گھبرائیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈرے نہیں. فزادہم ایمانا، جو ان کے دلوں میں ایمان موجود تھا اس پہ اور بھی زیادہ نکھار آ گیا. اور صحابہ کرام نے جملہ کہا، فرمایا قالوا حسبنا اللہ، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی کے صحابہ ہاں وہ خوش قسمت لوگ جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے فرمائی تھی، جو انتخاب خدا بن کے آئے ہیں اور انتخاب خدا کے بعد جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑی ہے اتنے اعلیٰ ہو گئے. جب پیغام ملا کہ دشمن جمع ہو کے تمہارے خلاف لڑنے آ رہا ہے، کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں ڈرانے والے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے. یہ ایمان ہے. فزادہم ایمانا، ایمان پہلے ہی اعلیٰ تھا، پہلے ہی مضبوط تھا، کفار کی دھمکی سن کر پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. پہلے 100% تھا، اگر میں مثال دیتا ہوں تو اب 1000% ہو گیا. اور کہا حسبنا اللہ، ہمیں ڈرائیے مت، ہمارے ساتھ اللہ جو ہے، ہمیں اللہ کافی. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور رب اللہ بہترین کارساز ہے. یہ وظیفہ بھی ہے حسبنا اللہ. ہر مشکل اور پریشانی میں جب دل کی توجہ کے ساتھ زبان سے نکلے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، دل کی گرانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اللہ مشکلات کو بھی حل فرما دیتا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ استقامت دیکھی اور ادھر کفار کو بھی اطلاع ہو گئی کہ تمہارا یہ زعم غلط ہے کہ وہ زخم خوردہ ہیں تو اب مدینہ پہ قبضہ ہو جائے گا، ان کے جذبے تو پہلے سے زیادہ جوان ہیں. انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، اس وقت ہمیں اور زیادہ تیاری سے آنا چاہیے. گھبرا گیا مسلمانوں کا جذبہ دیکھ کر، لیکن مسلمانوں نے، نبی کے صحابہ نے کمزوری نہیں دکھائی اور اس طرح یہ مشن آگے بڑھتا رہا. اب اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آئی ہیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے. سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں، مورخین کا اس میں اختلاف ہے، سارے کفار نے اتحاد کیا
مشرکین کے مکہ کے قبائل اور گرد و نواح کے جتنے بڑے بڑے مشرک قبائل تھے نا، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سارے مل کر حملہ کریں گے اور جنگ بھی باہر نہیں لڑیں گے، مدینہ منورہ پہ قبضہ کریں گے۔ پورا نیٹو اتحاد بنایا۔ عملی جو شکل ہے نا، جیسے انہوں نے سارا کفر مل کے آیا کہ لڑیں گے اور افغانستان پہ قبضہ کریں گے، جیسے یہ ہارے ہیں نا وہ بھی ہارے تھے، تو انہوں نے پورا اتحاد بنایا جس کو قرآن احزاب سے، جنگ احزاب سے تعبیر کرتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لشکر، کئی لشکر، سارے کفار مل کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے صف بندی کی انہوں نے۔ اور یہ لشکر کتنا تھا آپ اندازہ لگائیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 24000 ہے، اور سارے جنگجو قبائل متحد ہیں، اور بظاہر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بس شام کو جائیں گے، صبح ہمارا مدینہ ہمارا ہوگا، جیسے یہ کہتے تھے شام کو جائیں گے صبح طالبان کا نام مٹ جائے گا، جیسے یہ ناکام ہوئے ایسے وہ بھی ناکام ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، مختلف آراء آئی۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ ایرانی تھے، ایران سے چلتے 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 حضور کی خدمت میں پہنچے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جتنا مجھے معلوم ہے نا اس کے مطابق سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر اس صحابی نے پائی ہے، یہ تقریباً 250 سال ان کی عمر تھی، بہت عمر رسید آدمی تھے۔ اور ایران میں آتش پرستی کو دیکھا، ان کے والد تو آتش پرست تھے، تو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مذہب، تو مختلف عیسائی راہبوں کے پاس سے چلتے 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 بالآخر اللہ نے ان کو مدینہ منورہ پہنچایا، حضور کا دیدار کروایا اور شرف صحابیت عطا کیا۔ انہوں نے یہ رائے دی، کیونکہ مدینہ منورہ کی 3 اطراف جو تھی وہ پہاڑی ایریا تھا، ایک طرف سے وہ حملہ کر سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ جدھر سے یہ حملہ کر سکتے ہیں ہم خندق کھود لیں، گہرا کھڈا کھود لیں، لمبا چوڑا، کیونکہ وہ دور تھا تیر و تلوار کی جنگ کا، اور گھوڑوں پر سوار ہو کر لوگ آتے تھے، تو اتنی بڑی خندق کھودیں کہ گھوڑا اس کو آسانی سے عبور نہ کر سکے، اور کوئی کافر جب خندق پھلانگ کے آئے گا تو ایک آدھ آئے گا اس کا کام تمام کر دیں گے، آسانی سے وہ نہیں آ سکے۔ آپ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی شروع کریں۔ اب مدینہ منورہ اور عرب کی پتھریلی زمین، اور وہ کوئی یہ ڈرل کا دور تو تھا نہیں مشین لگائیں اور فوراً جو ہے وہ بن جائے۔ اب تاریخ اس بات پہ حیران ہے کہ سب سے پہلے کدال ہاتھ میں لے کر جس شخصیت نے خندق کی ابتدا کی ہے نا، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے صرف فرمایا نہیں، کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے خود کھدائی شروع کی، صحابہ آپ کے ساتھ لگے، اور عجیب تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک کے اوپر جو کرتے کی جگہ چادر پہنی ہوئی تھی وہ اتار دی، امامہ مبارک بھی اتار دیا، اس قدر محنت سے لگے۔ اور عجیب الفاظ ہیں تاریخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، یہ جو ہمارے سینے پر بال ہوتے ہیں نا پورا جنگل کا جنگل، ایسے نہیں تھا، یہاں سے ایک بالوں کی باریک لکیر تھی جو یہاں تک جاتی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شغف کے ساتھ خندق کھود رہے تھے کہ مٹی اتنی اڑ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی محنت کی۔
صحابہ بھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی ایسی فراوانی کا دور تو نہیں تھا کہ دیگیں الگ سے پک رہی ہوں اور 3 ٹائم ان کو کھانا مل رہا ہو، نہیں، وہ تو بھوک اور افلاس کا دور تھا، قربانیوں کا دور تھا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے بڑی مشکلات جھیل کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ ادھر تو نظر کرم فرمائیے، مجھے بھوک نے ستایا ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ آپ نے اس کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، ادھر تو دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے محنت جس کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اگر جماعت کے طور پر دیکھیں تو سب سے بڑا احسان صحابہ کا ہے، جنہوں نے مشکلات کو جھیل جھیل کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور مشکلات اٹھا کر، پریشانیاں جھیل کر اسلام کے گلشن میں رنگ بھر دیا۔ یہ اتنی مشکلات ہیں، اس میں ایک عجیب بات ہوئی، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ آج اس سلسلے کو مکمل کروں، لیکن شاید جہاں تک ہوگا۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کرنی چاہیے، آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ ظاہر ہے اتنا تو ان کے پاس بھی نہیں تھا کہ سارے صحابہ کی دعوت کریں۔ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور کچھ تھوڑا سا آٹا تھا، اس کی روٹیاں بنائیں اور حضور علیہ السلام کے کان میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ بھی تشریف لائیں، اور کوئی چند 3 4 5 صحابہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے سارے خندق والوں کو فرمایا چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ یہ جب سنا تو وہ تو گھبرائے کہ کھانا تو زیادہ سے زیادہ 10 بندوں کا ہے اور یہ تو ہزاروں ہیں، کیا ہوگا؟ دوڑتے ہوئے گھر آئے پریشان۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر پریشان ہے، تو بیوی تو وہ تھی نا جس کی تربیت مصطفیٰ کی درسگاہ سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے میں نے حضور علیہ السلام سے دعوت کا کہا، عرض کیا تو آپ نے تو سارے صحابہ کو آنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے حضور کو بتلایا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بتلایا تھا کہ بس یہ 5-10 بندوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لیں، آپ چند صحابہ کو لے آئیں۔ وہ کہنے لگی اگر آپ کی اس وضاحت کے بعد آپ نے سارے صحابہ کو آنے کا حکم دیا ہے تو پھر نبی جانے اور صحابہ جانے اور خدا جانے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا جابر گھر چلے جاؤ اور میرے آنے سے پہلے وہ ہنڈیا جس برتن میں پکائی ہے نا اس کا ڈھکن نہ کھولنا، یہ کام میں خود آ کے کروں گا، اور آٹا بنا کے رکھ لینا، میں آؤں گا تو روٹیاں بنائیں گے۔ اس نے کہا لبیک، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کا بہت بڑا لشکر آ گیا، حضور علیہ السلام خود بیٹھ گئے وہاں ہنڈیا کے پاس، اور وہاں سے ڈھکن اٹھایا اور ادھر فرمایا کہ آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا بنا کے دیتے رہو اور اس دیگچی سے سالن ڈال ڈال کے دیتے رہو، بس دیکھنا نہیں ہے، بناتے رہو۔ اب حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام سمیت سارے صحابہ نے روٹی کھا لی، کھانا کھا لیا، رج کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، اور جابر کے اس آٹے والے برتن میں آٹا بھی جوں کا توں باقی تھا اور ہنڈیا میں سالن بھی جوں کا توں باقی تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، اللہ نے انہیں کھلانے کا انتظام کیا تو یوں ہوا۔ بہرحال اس خندق کے میدان میں بڑے بڑے مشکلات آئے، میں آپ کو ایک جھلکی دینا چاہتا ہوں صرف کہ 25 دن تک جب خندق کھود لی گئی نا اور ادھر سے کافر آ گئے، اس پار وہ ہیں اس پار یہ ہیں، اب کوئی کافر جرت نہیں کرتا کہ خندق پھلانگ کے ادھر آئے،
اور مسلمان تو یہ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے کہ خندق پھلان کے ادھر جائیں، یہ تو دفاعی پوزیشن میں تھے۔ اور کفار کی حالت یہ تھی کہ ہر 3 دن کے بعد وہ اپنا امیر اور جنرل بدلتے تھے کہ نیا جنرل آئے گا تو وہ غیرت کھائے گا اور لڑنے کی کوشش کرے گا، نئی تدبیریں سوچے گا، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ آخر ایک سردار، ایک جرنیل تھا ان کا، اس کا نام تھا عمر ابن ود۔ یہ عمر ابن عبد ود یہ بہت اپنے دور کا بہت پہلوان تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اکیلا 1000 بندے سے لڑ سکتا ہے، بڑا تلوار چلانے والا تھا۔ اس نے 3-4 بندوں کو ساتھ لیا، 3 4 10 جتنے بھی تھے، چند کا لفظ آتا ہے تاریخ میں۔ اس نے کہا ہم خندق پھلان کے ادھر جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے عرصہ سے اتنے دن گزر گئے اور ہم ادھر کھڑے ہیں، کوئی بندہ خندق پار کر کے جاتا نہیں ہے۔ یہ اس نے تلوار لی، زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑایا۔ بڑا اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا تھا، وہ خندق پار کر کے ادھر آ گئے۔ اب اس شخص کو بڑا غرور تھا اپنی طاقت میں، یہ سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں تو کوئی آئے ایسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ مسلمانوں کی طرف آ کر اس نے اعلان کیا، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں کھڑا ہونے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کیا کہنے، مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی کہ میں مقابلے میں جاؤں گا اسے علی المرتضی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ادھر سے حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علی ابھی نہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ اعلان کیا، حل من مبارز، ہے کوئی؟ دوبارہ پھر شیر خدا کھڑے، آپ نے فرمایا ابھی بھی نہیں۔ اس نے تیسری بار عجیب اعلان کیا، کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، اور ہے کوئی اس جنت کا طالب جس کی تم باتیں کرتے ہو؟ مسلمانوں کو بڑا عجیب طرز کیا، کہا جس جنت کی تم باتیں کرتے ہو، کوئی شخص کوئی اس کی تمنا کرتا ہے کہ میں اس کو جلدی وہاں پہنچا دوں؟ بڑی خطرناک دھمکی دی۔ اب پھر شیر خدا کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ۔ اصل میں حضور علیہ السلام حضرت علی کی شان بھی آشکارا کرنا چاہتے تھے، ورنہ تو پہلی بار ارشاد فرما دیتے جاؤ، اعتماد تو تھا۔ آپ نے فرمایا علی یہ 1000 بندوں سے لڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 بندوں سے لڑ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا آپ اجازت تو دیں، آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے سر پہ امامہ باندھا اور سر پہ اور کندھے پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے فرمایا جائیے اس کے مقابلے میں۔ اب جب حضرت علی سامنے آئے نا تو آپ کا قد مبارک قدرے چھوٹا تھا، جسمانی طور پر جسمانی ساخت بناوٹ میں بظاہر کمزور نظر آتے تھے۔ اس نے کہا کون ہو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کہنے لگا ہو ابو طالب تو میرا دوست تھا، میں اپنے دوست کے بیٹے کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو عمر ابن عبد ود ہے، تیرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ تو عین جنگ کے موقع پر بھی دشمن کے 3 مطالبے مانتا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں 3 مطالبے مانتا ہوں، تمہارا کوئی مطالبہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے، 3 مطالبے کرتا ہوں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ حالت جنگ میں بھی جناب علی المرتضیٰ نے کافر جنرل کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دین کی دعوت دی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ یہ دعوت کبھی فراموش نہیں کی مسلمانوں نے، اسلام نے۔
اس نے کہا یہ ناممکن ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے بزدل سمجھتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس پر وہ غرور میں آیا اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور تلوار کی ایک ہی ضرب سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی تاکہ واپسی کا امکان ہی نہ رہے۔ اور پھر ایسے ہوا میں بلند ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فار کیا۔ آپ نے ڈھال رکھ کر اس کی تلوار کا دفاع کیا۔ آپ کی مبارک ڈھال بھی ٹوٹی اور اس کافر کی تلوار سے حضرت علی کی مقدس پیشانی بھی زخمی ہوئی۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب شیر خدا کا ہاتھ یوں بلند ہوا، آپ نے پھر تلوار لہرائی اور کہا کہ اب حیدری تلوار کے مقابلے میں آؤ۔ سر سے پاؤں تک ذرہ میں ملبوس ایک کافر سردار جسے اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، جب حضرت علی نے زور سے تلوار لہرائی تو تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے بھی شاید اسے رشک کی نگاہ سے دیکھا ہوگا کہ اگلے لمحے عمر ابن ود کے 2 ٹکڑے خندق کے میدان میں پڑے۔ جب وہ زخمی ہو کر 2 ٹکڑے ہو کر گرا ہے نا، تو جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی، وہ بھاگے اور کچھ کو تو مسلمانوں نے پتھر مار مار کے مار دیا، کچھ 1-2 بھاگ بھی گئے، لیکن ان کے قدم لڑکھڑا گئے کہ جب عمر ابن ود جیسا بہادر ان کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اور کون کرے گا۔ اس پر انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا کہ ہم نہیں لڑتے بھائی، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ جب اس جیسا سردار نہیں ٹھہر سکا، اس جیسا جرنیل نہیں ٹھہر سکا ان کے مقابلے میں تو اور کون ٹھہرے گا، لہذا واپسی میں عافیت سمجھے۔ میں آپ کو بالکل شارٹ جھلکیاں دے رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کس طرح آگے چلے ہیں۔ اچھا، اس دوران بنو قریظہ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اسی دوران کافروں کے ساتھ مل کے معاہدہ توڑ دیا کہ ہم مل کر ادھر سے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ کفار کے قدم اتنے لڑکھڑائے کہ انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے جنگی لباس اتارا اور غسل فرمایا، اور غسل فرما کر اپنا معمول کا لباس پہن کے جب باہر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے جنگی لباس اتار دیا لیکن ہم نے ابھی نہیں اتارا، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر بنو قریظہ سے مقابلہ کرو جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پھر حکم دیا، صحابہ چلے اور بنو قریظہ کا گھیراؤ کیا اور یہ قلعہ بند ہو گیا۔ کئی دنوں تک ان کا محاصرہ رہا۔ یہود کا بہت بڑا سازشی قبیلہ تھا، مگر جب ان کا کھانا پینا بند ہوا تو انہوں نے مذاکرات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انہیں فرمایا کہ تم کسی کو ثالث پسند کر لو، جو وہ فیصلہ کرے وہ مجھے بھی قبول ہوگا، تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، پہلے ان کے دوست تھے، قبول اسلام سے پہلے ان یہود کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا جو وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہماری دوستی کا خیال کرے گا، ان کو پتہ نہیں تھا جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی کا خیال نہیں کرتا۔ حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا گیا کہ آپ فیصلہ کریں۔
حضور نے فرمایا جو یہ فیصلہ کرے گا مجھے بھی قبول ہے. انہوں نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں بھی قبول ہے. انہوں نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ نے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان یہود کی عورتوں کو باندیا بنا دیا جائے اور ان کے جتنے جنگجو جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان سب جنگجوؤں کو جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی انہیں قتل کیا گیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فیصلہ فرش پہ سعد بن معاذ نے کیا ہے عرش سے اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے. رب کو اس زمین پر غدار گوارا نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ان کے جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا جائے. اس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مشن آگے بڑھتا رہا. بنو قریظہ ان سے بھی نجات ملی. تو اب کیا ہوا؟ یہ یہود کے قبیلے تھے نا، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو ایک ایک کر کے مدینہ منورہ سے نکالا گیا تھا اور یہ سارے خیبر میں جا کے آباد ہوئے تھے. اب وہاں سے یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو سن 6 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے متعلق 2-3 اہم واقعات ہیں اور پھر اس کے بعد سن 7 ہجری 8, 9, 10 اور 11 میں حضور کی وفات ہے. تو انشاءاللہ یہ تفصیلات جو ہیں وہ جاری رہیں گی اختصار کے ساتھ. میں تفصیل میں تو جا ہی نہیں رہا کیونکہ پھر تو یہ رمضان تک بھی مکمل نہ ہوگا. حضور کا ذکر خیر جب اس کو بندہ چھیڑتا ہے پھر بات سے بات نکلتی ہے اور خوشبو مہکتی رہتی ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنے نبی کے مشن کے مراحل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس امید پر کہ شاید حشر کے میدان میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کبھی نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.